بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ رمضان کی 16 تاریخ کو بزرگان دین فرماتے ہیں، جس گھر میں یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا، ہر طرح کا مسائل کا غائب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج رمضان کے 16ویں روزے بدھ کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہر کوئی رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، رات تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سحری میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات اپنے بندوں سے اتنا محبت فرماتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہر نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نیکیاں لوٹنے کا، خزانے لوٹنے کا، کامیابی لوٹنے کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کو نصیب میں آ جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا شرطیہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آج تک صرف آپ نے اور میں نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے اور جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھو گے، آپ چھپڑ پھاڑ کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں کی بارش سے چھما چھم برس رہا ہے۔ اور جب بندہ 16 رمضان بدھ کے دن آج جھولی پھیلا کے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آج سمجھانا ہے۔ رمضان مبارک میں بدھ کے دن 16 رمضان مبارک کو آج جھولی پھیلا کر مانگیے گا اور مانگتے چلے جائیے گا، بھکاری بن کر، فقیر بن کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ جب رب کی ذات کسی کو پسند فرما لیتی ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج رمضان کے 16ویں روزے اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ پھر آپ لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 16 رمضان بدھ کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو کہتی ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے بے برکتی جانے کا نام نہیں لیتی، وہ آج رمضان کی 16 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ لوگ آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ سے، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 16 رمضان بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ 2 اعمال، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اس کے مطابق کر لینے ہیں۔ اللہ والو، بس آپ کو پڑھنا اس طریقہ کار سے جو طریقہ کار اکابرین نے ہمیں بتائے ہیں اور جو میں سینہ بہ سینہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر افطاری کے وقت بھی پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک ایسا شرطی عمل ہے کہ 16 رمضان بدھ کے دن پڑھنے والا من پسند نوکری مانگے گا، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھے گا، شادی کے غائب سے اسباب ہو جائیں گے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اس دوران
اگر آپ لوگ کوئی ناممکن حاجات کو بھی اگر ممکن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ کئی سال پرانی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اللہ والے وظیفے کو بس کرنا آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ہے، ایسے انداز میں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے اللہ پاک ضرور ہمکنار فرمائیں گے جس چیز کا آپ اللہ پاک سے سوال قائم کریں گے۔ اللہ والے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والے کو کبھی مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ہر شے خود آپ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، ہر شے آپ کی جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ میرا رب خود آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی جو دسترخوان ہے وہ وسیع و عریض کر دیتا ہے، آپ کے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ افطاری کے وقت اس عمل کو کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا، اس طرح سے عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ افطاری کے وقت یہ وظیفہ کریں گے وہ وقت قبولیت کا ہے، اس وقت آپ کو اس کا زیادہ اجر و ثواب، اس کے زیادہ فیض و برکات دیکھنے کو ملیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے عمل، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے، 16 رمضان مبارک ہے، بدھ کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سب سے پہلے 16 رمضان مبارک بدھ کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال رزق، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت، نظر کرم فرما۔ میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، قرض دار گھر کی چوکٹ پہ آگے ان کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، میرے مولا ان کے کروڑوں کے قرضوں کو بھی میرے مولا تو غیب سے ان کا انتظام فرما دے۔ میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ میرے مولا آج اپنا معجزہ دکھا دے، آج میرے مولا اپنی کرامت دکھا دے۔ میرے مولا آج ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا تو سب چیز دیکھ رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری آزمائشیں صرف تیرے ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور لاکھوں لوگوں اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس خاص دعا کا حصہ بن گئے اور آپ سب کی شمولیت ہوگی تو اجتماعی دعاؤں کے فیض و برکات آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والوں فوری طور پر آپ نے باوضو ہو کے مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ ایک کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، کوئی خاص بات مس ہوگی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش وہ وظیفہ مکمل دیکھ لیا ہوتا یا پھر کر لیا ہوتا، رب کریم سے اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا ہوتا۔ تو آج موقع ہے، آج رب کریم سے مانگنے کا۔ آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ 16 رمضان مبارک بدھ کا دن ہے، ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو توجہ کیجیے گا، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔
آپ جو چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی، من پسند شادی، یا پھر آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس سے آپ لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل بہت ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، نظریں بد لگ گئی ہے، جادو جنات یا کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں ہے، ہر چیز کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سچے دل سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو بندے کو اوپر چھوڑ دیا ہے، پورا مہینہ بنا دیا، جو مانگنا ہے مانگو، انعامات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات رب کریم کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ وہ بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، جن کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، ایک بار آپ لوگوں نے جس چیز کا مقصد کر لیا اور نیت کر لی، پھر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ 16 رمضان ہے، بدھ کا دن ہے، یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم رب کریم کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، جنہیں پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جنہیں پڑھتے ہی ہر مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ 16 رمضان بدھ کے دن یہ خاص عمل، اگر وہ اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ اور پوری توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے انعامات کی برسات اس پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ پاک نے یہ دو صفاتی نام ہے، ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھ رہے ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا، عرش سے فرشتے فرش پہ آ جائیں گے آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے آرام آرام سے، دھیان سے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی احتیاط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی اللہ پاک سے مانگو گے نا تو یا حیو یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے، جو آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے ہی فوری پوری ہو جائے گی۔ 16 رمضان ہے، بدھ کا دن ہے، یا حیو یا قیوم پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 حاجات یقین کریں فوراً سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے غیبی دولت کے خزانے حاصل کرنے کا عمل ہے۔ آج کا دن اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یا حیو یا قیوم کو 11 بار توجہ سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے وہ غیبی فرشتے اور نوری فرشتے رزق لے کر آ جاتے ہیں جو ہم لوگ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنے طاقتور ترین کلمات ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار وظائف، اعمال، تسبیحات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ آج صرف رمضان کے 16ویں روزے بدھ کے دن یا حیو یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔
آج 16واں روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 16واں روزہ آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی بات تھی کہ رمضان کا چاند رات تھی۔ آج دیکھیں پہلا رحمت والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح یہ مہینہ نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات ابھی بھی موقع دے رہی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے آج کے اس خاص اور نایاب وظیفے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ میرے ساتھ بھی دہرائیں گے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ جب آپ لوگ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک برکت ضرور ڈال دیں گے، کیونکہ اکابرین فرماتے ہیں یہ عمل تیر بہدف ہے، یہ عمل کرنے والا کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اللہ پاک سے 1 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں مانگنا، آج کروڑوں اربوں مانگنا، اپنی اوقات دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کے مانگنا۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ اللہ پاک کی شان دیکھ کے آپ لوگ مانگیں گے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 16 بار پڑھنا ہے، صرف 16 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ 16 بار تو یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، 16 بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ والو یہ اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ کم پڑھو، ستھرا پڑھو، اچھا پڑھو۔ 16 مطلب 16 بار پڑھنے کا مطلب وہ نہیں کہ بس تیز تیز پڑھا اور جان چھڑا لی، جان چھڑانے کا مقصد نہیں ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے آپ نے آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کو کانوں تک بھی محسوس ہو، اور وظیفہ کرتے وقت نہ کوئی آپ سے بات کرے، نہ کسی سے آپ بات کریں، اور آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق میرا ٹوٹ گیا، میری روح پرواز کر گئی ہے، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک فائدہ اور ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 3 4 بار، 10 بار، 100 بار یا کم از کم 1 بار لازمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو، تاکہ اس دن اگر تمہاری موت واقع ہو تو تم لوگوں کی عادت ہو کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھو گے، تو جب تمہیں وہ منکر نکیر تو تمہارے پاس قبر میں آئیں گے تم سے پوچھنے کے لیے، تو تمہیں پتا ہوگا اس کا جواب، کیونکہ روزانہ تم پڑھ رہے ہوگے نا۔ تو اللہ والو یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، اس کے اندر تینوں سوال کے جواب اس ایک میں آ جاتے ہیں، کہ اگر پہلا سوال بھی آئے گا نا کہ من ربک، اور آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی وقت آپ کی قبر کو تو حد نظر وسیع کر دیا جائے گا اور آپ کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور فرشتے فرما دیں گے کہ سو جاؤ ایسے جیسے کہ پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے۔ ایک بار جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی دکھانے کے لیے، غلط جواب دیتا تو تجھے یہ ملتا، پھر وہاں سے گندی بدبو، آگ کی تپش وہ آپ کو محسوس ہوگی، پھر وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور آپ لوگ جنت کی پیاری پیاری لطف اندیش ہواؤں سے اور کستوری کی خوشبو سے آپ لوگ معطر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ والو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی مستند اور متفق حدیث ہے، اور بخاری کے اندر محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے تو یہ مستند حدیث ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 16 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر سخت ترین مشکلات آ جائے، جب ایسی مشکل آ جائے کہ ہمیں کوئی حل موجود نہ ہو رہا ہو، ہمیں کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، ہم پہ قرضے چڑھ جائیں یا کوئی اور معاملات ہو جائیں یا موت طاری ہونے لگے یا پھر دشمن کا خوف غالب آنے لگے، تو ہم لوگ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک اس کا اگر سادہ سا جملہ کروں نا تو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سادہ سا جملہ ہے، اور اس کا لفظی جو اگر ترجمہ کروں تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے جس نیت کے ساتھ صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والو 16 رمضان مبارک بدھ کے دن کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے کہ جس بندے نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی مقدر میں آ گئی۔ یہ ایسا عمل ہے اللہ والو آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور جو میں نے آپ کو ساری احتیاط بتائی ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھیں گے، اور 11 بار پڑھتے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والو ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے، جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی۔
دن کے بارے میں بتا دیا کہ کس دن پڑھنا ہے، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا وظیفہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ والو بس دھیان سے پڑھ لو۔ افطاری کے وقت پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ سحری میں پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ تہجد میں پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ فجر کے بعد پڑھو گے، افضل ترین وقت ہے۔ اللہ والو رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے۔ ایسی کوئی گھڑی ہی نہیں ملتی کہ ہمیں کہ جس کے اندر ہم بولیں کہ اس گھڑی میں نہیں پڑھو، ماں سوائے اس کے جس میں ممنون وقت ہے، ورنہ تو پوری گھڑی جب پڑھو اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے ہی بے خوف ہیں۔ ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ پاک کی جو وہ اللہ پاک نے عذاب کا ذکر کیا، ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بس ان چیزوں کو شعار بنا لیا ہے کہ بس ہم نبی پاک ہماری مغفرت کرا دیں گے۔ حالانکہ قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ تم کیا گمان کرتے ہو، کیا تم پر ابھی تک وہ بات آ گئی جو ہم نے تم سے پہلوں پہ آزمایا تھا، وہ نہیں آئی؟ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ والو گمان بے شک اچھا کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے نا۔ کافر اور مسلمان کے بیچ جو فرق ہے وہ نماز ہی کا تو ہے، زیادہ تر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والو 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہم لوگ سارا سال لاپرواہی میں گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کے بھی ہم لوگ پھر اماموں سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا چندہ آ رہا ہے، کہاں لگا رہے ہو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔